جس کے اوپر جن اصولوں پہ کھڑی ہوئی تھی، جس پہ نمبر 1 رول آف لا تھا، عدل اور انصاف تھا، نمبر 2 فلاحی ریاست تھی، ویلفیئر اسٹیٹ، اور تیسرے نمبر پہ ایک سوورن ملک تھا جو کسی کی غلامی نہیں کرتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ جو انسان سمجھ بیٹھے تھے، جو آزاد لوگ تھے جن کی پرواز اوپر ہوئی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو یہ ملک ان اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا. آج سے 75 سال پہلے جو پاکستان بنا تھا، ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی فاؤنڈنگ فادرز کی کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. سب کچھ بنا سوائے اسلامی فلاحی ریاست بننے کے، بلکہ ایک چھوٹے سے طبقے نے ملک کی ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا، قانون کے اپنے آپ کو اوپر رکھ دیا. لوگوں کے لیے انصاف نہیں، لوگ بچارے تھانہ کچہری میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا طبقہ قانون کے اوپر چلا گیا، ہر قسم کا قانون توڑے، لیکن ہمارا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا. ابو لا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جس میں ایسے ایسے لوگ جو 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر رہے تھے، یہ کبھی بھی کسی ڈیموکریسی میں، کسی مہذب معاشرے میں یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کی چوری کو آپ NRO دے دو، امیونٹی دے دو، معاف کر دو. عوام کا پیسہ جب بھی کوئی چوری ہوتا ہے، کسی کو اجازت نہیں اس کو معاف کرنے کے لیے. کسی جمہوریت میں یہ معاف نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں کیونکہ یہ کلاس ساری ملی ہوئی تھی، مل کے کھا رہی تھی ملک کو، آپس میں مل کے انہوں نے 1100 ارب روپے کی چوری کو معاف کروایا. یہ ہوتا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یاد رکھیں جو حدیث ہے ان کی، وہ بالکل آج پاکستان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو معاشرہ بڑے بڑے ڈاکوؤں اور طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتا اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو آج ہماری جو اکنامک ڈکلائن ہے، جو آپ کی ہماری جس حالات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو ہماری معیشت کی تباہ ہے، ہم آج گھٹنوں پہ ہیں. وہ وزیر اعظم اور وہ امپورٹڈ وزیر اعظم اور اس کے ساتھ جو امپورٹڈ فورن منسٹر ہے، دنیا میں مارے مارے چکر لگا رہے ہیں. نہ کہیں عزت ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی پاکستان کی کسی کو اہمیت ہے کہ تقریباً 23 کروڑ لوگوں کا ملک، دنیا کی 5ویں آبادی میں سب سے بڑی ریاست، اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کیونکہ جب سارے دنیا کو پتہ ہے کہ اوپر جو لیڈ بیٹھی ہوئی ہے، جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، وہ ملک کا ان کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر ہے، اور یہاں ملک میں ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں ڈالرز کے لیے. صرف 20,000 پاکستانیوں کا دبئی میں بلومبرگ میگزین کے مطابق 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے IMF کے بھاگ رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں 6 ارب ڈالر دے دو. اور باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور انشاءاللہ جب اس ملک کو اٹھائیں گے تو باہر کے پاکستانیوں کا پیسہ ڈالرز لے کے آئیں گے. صرف 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز، 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز، ان کی نیٹ ورک 200 ارب ڈالر ہے. پھر سے 200 ارب ڈالر صرف 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز ہیں. جو ٹاپ 10 بزنس مین ہیں پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی 25 ارب ڈالر کی نیٹ ورتھ ہے. تو میں صرف آپ کو اندازہ لگا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے امیر پاکستانی ہیں، لیکن ملک غریب ہے. کیونکہ ہم وہ نظام ہی نہیں بنا سکے کہ باہر سے جو پیسہ انویسٹمنٹ آ سکے اس ملک میں. کیونکہ یہاں ایک جنگل کا قانون ہے. اب جو علی امین سے کیا انہوں نے، اس کے اوپر کبھی ایک کیس سے بیل ملتی ہے، پھر دوسرے کیس میں، پھر سارے ملک کے چکر لگا رہے ہیں، اور پھر اس کو جیل کے اندر انہوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور صرف اس لیے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ عید وہ جیل میں گزارے. یہ صرف جنگل کے قانون میں ہوتا ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ طاقتور حلقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو جس کو مرضی چاہیں جو مرضی کر دیں.
ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قانون کے اوپر ہے. رات ویگو رکتی ہے کسی گھر میں, لوگوں کو اٹھا کے, سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اظہر ماشوانی کو اٹھا کے لے گئے, 8 دن کے بعد پتا چلا وہ کدھر ہے. شاہد حسین جو میرے یہاں ہمارا سرویلنس کی برطانیہ سے برٹش نیشنل پاکستان آیا مدد کرنے کے لیے, اس کو اٹھا کے لے گئے. میرے خنسامے کو اٹھا کے لے گئے. جو وہ کام کرتا تھا میرے بنی گالا کے گھر میں, اس کو اٹھا کے لے گئے. میرا جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے, جس سے ہمارا سارا سیکیورٹی کرتا ہے, افتخار گمن, وہ ابھی تک اس کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ بنانا ریپبلکس میں ہوتی ہیں. اور جس ملک میں یہ ہو رہا ہو, کیسے باہر سے پیسہ اس ملک میں آ سکتا ہے؟ سوچیں کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں پیسے لگانے کے لیے؟ کیونکہ انویسٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر اعتماد ہو. کیونکہ اگر وہ اپنا سرمایہ لگا رہا ہے اور اس کو اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے اور اس کو یہی اعتماد نہیں ہے کہ میرے پیسے, میری انویسٹمنٹ کو ایک ملک کا انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرے گا, وہ کیوں پیسے لگائے گا؟ وہ جا کے دبئی لگا دے گا, وہ ملیشیا لے جائے گا پیسہ, وہ کیوں پاکستان میں لے کے آئے گا؟ تو 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. وہ 1 کروڑ پاکستانی اگر اس ملک میں اپنا 5% بھی آ کے پیسہ انویسٹ کر دے, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے. جنگل کا قانون ہے یہاں. وہ جنگل کے قانون میں کوئی پیسہ نہیں لے کے آتا. جو بنانا ریپبلک جس کو کہتے ہیں, بنانا ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے وہاں قانون نہیں ہوتا, وہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. تو بنانا ریپبلک میں سے پیسہ باہر جاتا ہے, پیسہ آتا نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں آتی. اس ملک کا پیسہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے. جو ہمارا ملک سے پیسہ سارے لنڈن میں بڑے بڑے پراپرٹیز, کہ پاکستان تو چھوڑو, لنڈن میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پتہ چلا اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, سب کے پراپرٹیز باہر ہیں. تو میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ کے ساتھ انجوائے کروں گا, کیونکہ ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور ابھی بھی ہمارا امتحان ہے یہاں زمان پاک میں. کیونکہ جو یہ لوگ ہیں اتنے خوف زدہ ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو تحریک انصاف پھر پاور میں آ جائے گی اور عمران خان پھر واپس آ جائے گا, اور اس کے ڈر کی وجہ سے وہ الیکشن سے ہی بھاگ رہے ہیں. وہ جس طرح ہم زمان پاک میں جب چھوٹے کرکٹ کھیلتے تھے تو کئی ٹیمیں ہوتی تھی, روندو ٹیمیں, وہ جب ہارنے لگتے تھے وہ وکٹیں اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ وہ ابھی وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں سارے, ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں میچ کھلانے کے لیے. تو انشاءاللہ, اور آج میں میں چاہتا ہوں پروگرام آپ کا آگے شروع ہو. تو آج ہم سارے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ, ہم سب اس کو سلام کرتے ہیں جس طرح وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جس طرح چیف جسٹس بندیال, یہ قوم آپ کو سلام اس لیے کرتی ہے کہ یہ تنگ آ گئی ہے نظریہ ضرورت سے. یہ تنگ آ گئی ہے کہ طاقتور جب چاہے تو پاکستان کے آئین کو چینج کر دے, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا. تو چیف جسٹس صاحب, آپ کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, آپ کو شور کرتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ سپریم کورٹ کو اتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ میں یہ صرف میری حسرت ہے کہ اللہ, یہ پہلے ہمارے سپریم کورٹ جب جسٹس منیر نے گھٹنے ٹیکے تھے طاقتور کے سامنے, کاش کہ وہ نہ ٹیکتے. اس میں بھی آپ کی طرح جسٹس بندیال آپ کی طرح کا